دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ فویل للمصلین، جہاں نماز کے لیے بشارتیں ہیں، نماز کے لیے جہنم کی ایک وادی ویل بھی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہی نماز پرانے کپڑے کی کوٹلی میں رکھ کر انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب تک ان اعمال کے بارے میں علم نہ ہو کہ نماز صحیح کب ہوتی ہے، روزہ صحیح کب ہوتا ہے، زکوٰۃ کب صحیح ہوتی ہے، علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ کوئی آدمی گاڑی چلانا جانے نہیں اور گاڑی چلانا شروع کیا، ایکسیڈنٹ کے علاوہ اور کیا نتیجہ ہے؟ کوئی کرنٹ کا کام، بجلی کا کام جانتا نہیں، ہاتھ ڈال لیا، موت اور تباہی کے علاوہ اور کیا انجام ہے؟ کوئی آدمی تیرنا جانتا نہیں، ندی میں چھلانگ مار دیا، تالاب میں چھلانگ مار دیا، سمندر میں چھلانگ لگا دیا، تباہی مقدر ہے اس کی۔ نماز بغیر علم کے کیسے ہو جائے گی؟ جنازہ بغیر علم کے کیسے ہو جائے گا؟ جنت کے راستے کا پتہ بغیر علم کے کیسے ہو جائے گا؟ اسی علم کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور خاتم الانبیاء سرور کونین، ہمارے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نمازیں باقی رہیں گی، روزے باقی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں وارثوں کو رکھا، وہ وارث بتائیں گے اپنے علم الہی کے ذریعے سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے کہ نماز صحیح کب ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت صحیح کب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف لام میم ایک حرف نہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، ایک حرف پر 30 نے کیا، الف لام میم اس کا معنی اور مطلب کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ 30 نے کیا دیں گے۔ یہ کب کسی قاری کے پاس جا کر کلام پاک صحیح کرائیں گے؟ یہ نماز مومنوں کی معراج بنے گی، یہ نماز قبر کے اندر روشنی بنے گی، یہ نماز آخرت کے اندر حجت بنے گی۔ کب نماز ہو؟ ناخن اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، پینٹ لگا ہوا ہے، واٹر پروف چیز لگی ہوئی ہے، عورت نیل پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کر رہی ہے، غسل کر رہی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے، وہ روزہ اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ طواف کے اندر جا کر دیکھیں، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ عورتوں کے کپڑے، عورتوں کا میک اپ، عورتوں کا مہندی لگانا، موبائل کے اندر کافروں، چماروں اور زانیوں اور بدکاروں کے رنگ ٹون رکھنا، مردوں سے مت ہو کر جانا، اللہ کا کعبہ، اصحابہ کا مطاف، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مقام پر جا کر بھی اللہ کے کعبے کی بد دعا لیتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلتا ہے، رکن یمانی سے ایک چھاپ نکلتی ہے، جو متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل پر چھاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتی، جنت جہنم کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ نماز ہماری صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ علماء سے جڑیں گے، ڈاکٹروں کے بغیر
اگر بہت ہوگا تو موت آئے گی، انجینئر کے بغیر بہت ہوگا بلڈنگ گر جائے گی، سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر بہت ہوگا سسٹم نہیں چلے گا۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک، حتیٰ کہ جنت میں بھی لوگوں کو علماء کی ضرورت پڑے گی۔ علماء کی احتیاط کے بغیر، علماء کو ضرورت سمجھے بغیر جو زندگی انسان گزارے گا، میرے اللہ کی قسم گلی میں پھرنے والے خنزیر اس سے بہتر ہوں گے، اس لیے کہ ان کو کوئی سوال و جواب نہیں ہے۔ گلیوں میں پھرنے والے کتے، جانور، جنگلی درندے، حیوان، قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے گا اور پھر ان کو مٹی بنا دے گا، نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے نماز ہے، نماز صحیح ہے یا نہیں، قدم اس وقت تک آگے نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا جب تک نماز کا حساب نہ کر دے۔ کبھی کسی عالم کے پاس جا کر اپنی نماز کو درست کیا؟ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انا سببنا الماء صبا، ہم نے اپنی نعمتوں کے اندر برسات کو برسایا، پانی کو برسایا۔ یہ پانی مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، مردہ کھیتی کو زندہ کرتی ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نعمت بتا رہے ہیں، یہ جو سبب نہ آیا ہے یہ ثواب سے آیا ہے۔ اگر انسان قاری کے پاس جا کر تجوید نہیں سیکھتا، کلام پاک کی تصحیح نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت دیتا ہے۔ الف لام میم کا معنی مطلب معلوم نہیں، ٹھیک نیکیاں اللہ دینے کے لیے تیار، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پہل پہل کر پڑھتا ہے، یہ کلام پاک وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دوہرا اجر دیں گے، ایک پڑھنے کا دیں گے، ایک اٹک اٹک کر کوشش کرنے کا دیں گے، لیکن جب غلط پڑھتا ہے، انا سببنا الماء صبا، صاد اور سین کا فرق نہیں کرتا، صاد سے سببنا کے معنی پانی برسانے کے اور سین سے سببنا کے معنی گالی دینے کے۔ ہم نے گالی دی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ داڑھی مڑے چہرے جو نظر آتے ہیں، یہ دیڑھ کے بعد جو مساجد میں آنے والے ہیں، کہاں دین سیکھتے ہیں؟ ایک جمعہ کا پلیٹ فارم ہے، ایک دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم ہے جہاں لے دے کر کچھ دین سیکھا جاتا ہے۔ ٹی وی میں کیا ملتا ہے، سیاسی ایوانوں میں کیا ملتا ہے، ودھان سبھا میں کیا ملتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ملتا ہے، بازاروں میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی بدترین جگہوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ کہاں سیکھ رہا ہے مسلمان؟ سیکھتا، داڑھی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر سے دھتکار کر دیکھ دیں گے، کوئی خط کی داڑھی رکھا ہوا ہے، کوئی ووڈا فون کے کتے کی داڑھی رکھا ہوا ہے، کوئی ہیئر کٹ سور کے چہرے کی طرح بنایا ہوا ہے۔ علم کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ علماء کو وارث بنایا، علماء کو نائب بنایا، ہر پل جیسے کسٹمر کیئر ہوتا ہے، واشنگ مشین لینے کے بعد، ایل پی ڈی لینے کے بعد، فریج لینے کے بعد، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اپنی زندگی کا کسٹمر کیئر اگر کوئی عالم ربانی کو نہیں بناتا، عالم حقانی کو نہیں بناتا، بچوں کا نام فلمی ایکٹر پر رکھے گا، ناچنے والا رکھے گا، رنڈیوں کا نام رکھے گا، اس لیے کہ عالم سے اس نے رشتہ نہیں رکھا ہے۔ نبی ہوتے تھے، صحابہ نبی سے رجوع کرتے، حضرت گھر میں لڑکا ہوا کیا نام، لڑکی ہوئی کیا نام۔ اب نبی آنے والے نہیں، نبی پردہ فرما کر چلے گئے، اب علماء اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ایک روایت میں آیا، اگر اس روایت پر کلام کیا گیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے پیغمبر علماء
بنو اسرائیل کے پیغمبروں کا مقام رکھتے ہیں. کیا ہے مقام سماج میں؟ بھائی تمہارے عالم کے ماننے نہیں ماننے سے عالم کا بال جیلا ہونے کا نہیں. سورج کے سامنے آنکھ بند کر لینے سے سورج کا کچھ بگڑتا نہیں. چاند کی طرف دیکھ کر ٹوٹنے سے چاند کا کچھ جاتا نہیں. اللہ نے کروڑوں سینوں کو کھنگالا. روپیہ پیسہ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ فریج میں رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں. تجوری روپیہ پیسہ رکھنے کی جگہ ہے. پھل پلالی کھانے کی چیزیں فریج ہے اس کی جگہ. دسترخوان کے اندر شربت کا لوٹا الگ آتا ہے، ٹوائلٹ کا لوٹا الگ آتا ہے، ٹوائلٹ کا چمبو الگ آتا ہے. ٹوائلٹ کا چمبو دسترخوان میں نہیں آ سکتا. تجوری کے نوٹ فریج میں نہیں رکھے جا سکتے. فریج کی پھل پلالی تجوری میں نہیں رکھی جا سکتی. معلوم ہے نا، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ ہال ہے، یہ ملاقاتی کمرہ ہے. اللہ نے اپنے مخلوق کے سینوں کو کتالا. کہا تو ان پتھر پر کام کرے گا، تو لوہے پر کام کرے گا، تو کی بورڈ کے سامنے کام کرے گا، تو لیپ ٹاپ کے سامنے کام کرے گا، تو کوئلے کی کان میں کام کرے گا، تو لوہے کی کان میں کام کرے گا. عالم کو کہا ہم نے تیرے سینے کو منتخب کیا. تیرا سینہ کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے اندر اس لائق تھا کہ اس سینے کے اندر کلام پاک کی 114 سورتیں رکھی جائے، کلام پاک کی 6666 آیتیں رکھی جائے. اس سینے کے اندر بخاری رکھی جائے، اس سینے کے اندر ترمذی رکھی جائے، اس سینے کے اندر نبی کے علوم رکھے جائے، اس سینے کے اندر شریعت رکھی جائے. آدمی اپنے سے عالم نہیں بنتا. 10 بچے حفظ کے لیے داخل ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہوتے 9 بچے کٹ جاتے ہیں. 100 بچوں میں 2-3 وہ ہوتے ہیں جو عالم بن کر نکلتے ہیں، مفتی بن کر نکلتے ہیں، قاری بن کر نکلتے ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کلام پاک پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں جمتا ہے. 29 پارے اس کے 29 پاروں کا حافظ ہو جاتا ہے. پارا وہ بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں، سورہ کوثر، سورہ اثر، سورہ قاریہ، سورہ زلزال، یہ چٹکیوں میں 2 صفحے 5 صفحے لے کر یاد کر لے گا. اللہ کو منظور نہیں ہوتا کہ اس کے سینے میں اپنے کلام کو رکھوں. ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اور ایسے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے کہ پھر مدرسے کا رخ نہیں کرتا اور 29 پارے سینے سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اللہ اپنی مرضی سے یہ انجینئرنگ کا کورس نہیں کہ جس بچے کو چاہا انجینئر بنا دیا، جس بچے کو چاہا ڈاکٹر بنا دیا، جس بچے کو چاہا جج بنا دیا، جس بچے کو چاہا لائر بنا دیا، جس بچے کو چاہا فلاسفر بنا دیا، جس بچے کو چاہا سیاست میں لگا دیا، جس بچے کو چاہا حکومت میں لگا دیا، جس بچے کو چاہا اس کو کنٹراکٹر بنا دیا. یہ اپنی مرضی سے ووٹ سے عالم نہیں بنتا. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نائب ہیں، اللہ ان نائبین کو بناتا ہے. حضرات علماء کرام نے کہا نبی کے زمانے میں نبی کا جو ادب و احترام ہوتا تھا، نبی کی جو عزت ہوتی تھی، نبی کے لیے جو آداب ہوتے تھے، کہا کہ یہی کم و بیش آداب علماء کے لیے برتے جائیں گے. سورہ حجرات کا پہلا رکوع، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نبی کے باتوں کے معاملات میں پیش قدمی مت کرو، نبی کی بات کو آگے رکھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. نبی کے سامنے بلند آواز سے چیخو نہیں، چلاؤ نہیں. اگر کرو گے تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا حج، تمہارا عمرہ اکارت کر دیا جائے گا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز شیر کی دھاڑ کی طرح تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر الخطاب اتنا آہستہ بات کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا، عمر کہو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو، میرے کان میں کہو. یہی ادب، یہی اکرام، یہی احترام اس زمانے کے علماء ربانی کا ہے، علماء حقانی کا ہے. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، کان
کم سنا کرتے تھے. جو کان کا بہرا ہوتا ہے وہ اونچا بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے سامنے والا بھی کمزور ہے، اسے بھی آواز نہیں آتی، اپنے کان کو آواز پہنچانے کے لیے وہ ضمیر ہوئی، وہ شبیر ہوئی چیختے تھے. اللہ نے بات کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز کو بلند مت کرو. علماء کے سامنے نبی کے وارث، نبی کے جانشین چیخو نہیں، چلاؤ نہیں. ان کے رائے کے سامنے اپنی رائے کو ٹھوسنے کی کوشش، چودراہٹ کرنے کی کوشش، متولی اپنا گھمنڈ دکھانے کی کوشش، صدر سیکریٹری اپنا روپ جمانے کی کوشش. نماز پڑھتا ہے تابع امام کے، جنازہ ماں کا آتا ہے امام کو آگے کرتا ہے، باپ کا جنازہ آتا ہے امام کو آگے کرتا ہے، بچے کا پیدا ہوتا ہے اذان کے لیے بلاتا ہے اور چودراہٹ کرتا ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے، کہیں میری آواز کی وجہ سے میں اونچا بولتا ہوں. جس کے کان بہرے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. 3 دن نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص دوست سے کہا کہ بھائی ثابت نظر نہیں آ رہا ہے. وہ گئے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے. وہ سر کے بل دوڑ کر آنے لگے. اللہ کے نبی کوئی خطا ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا. ثابت سلام پھیر کر دوسرا سلام پھیرتے نہیں، سر کے بل گھوڑے کی طرح دوڑ کر، سرپٹ دوڑ کر آپ اپنے گھر چلے جاتے ہو. نہ مجلسوں میں، نہ بازو نصیحت کی محافل کے اندر کیوں جاتے ہو؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. پہلے ہی میرے عمل کمزور، اور قرآن کہتا ہے یہ کہیں تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، اس لیے مجلس میں نہیں بیٹھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا سینہ میرے سینے سے لگا دے. پیشانی کو بوسا دیا. ادب، اکرام اور احترام کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا. ثابت اب یا تو نے میرا ادب کیا، میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا. اللہ کی طرف سے 3 نعمتیں اس پر نازل ہوئی. ایک یہ کہ عزت والی زندگی ملے گی، پوری زندگی